آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کے اندھیرے چھٹ گئے، شخصیتیں چمک اٹھیں، تہذیب چمک اٹھی، ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا، نابرابری کا اندھیرا چھٹ گیا، استحصال کا اندھیرا چھٹ گیا، غلامی کا اندھیرا چھٹ گیا، معاشی تفاوت کا اندھیرا چھٹ گیا، عورتوں پر ظلم و جور کا اندھیرا چھٹ گیا، فتنہ و فساد کا اندھیرا چھٹ گیا، فحاشی و عریانیت کا اندھیرا چھٹ گیا، شخصیتیں چمک اٹھیں، تہذیب چمک اٹھی، جزیرہ نمائے عرب سر سے پیر تک بدل گیا، تہذیب بدل گئی، اخلاق بدل گئے، معیشت بدل گئی، سیاست بدل گئی، لوگوں کے سوچنے کے انداز بدل گئے، طور طریقے بدل گئے، زندگی کے اطوار بدل گئے، لائف سٹائل بدل گیا۔ صرف 23 برس کے عرصے میں ایک مکمل انقلاب۔ میرے آنے کے اعلانات آپ نے ہندی میں شائع کیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وارے مسلمان ڈوب مریے چلو بر پانی میں۔ آپ نے اپنی تہذیب چھوڑی، آپ نے اپنی زبان چھوڑی، آپ نے اپنا نسب چھوڑا، آپ نے اپنا ماضی چھوڑا، آپ نے اپنا حال برباد کیا اور مستقبل بھی برباد۔ بے شعور قوم ہیں ہم، کوئی باشعور قوم اپنی زبان نہیں چھوڑتی۔ جائیے دنیا کے کسی کونے میں، چائنیز اگر 10 گھر کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی ملک میں 10 گھر، تب بھی چائنیز لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو چائنیز زبان پڑھاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے، ہر چیز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کو نہیں سمجھتے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جو قرآن کو نہیں سمجھتا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ جمعہ کے دن اچھا لباس پہننا سنت ہے، اچھے لباس میں ٹوپی بھی داخل ہے۔ ٹوپی 35-50 روپے کی اپنی کیوں نہیں رکھ سکتے؟ خیرات کی ٹوپیاں کیوں پہنتے ہو؟ صدقے کی گندی میلی کچیلی ایک مسجد کی ٹوپی جو آپ لگا رہے ہو سر پہ، اسے کتنے 100 بندوں نے لگایا ہوگا، اور آپ پوچھ لیجئے کسی بھی مسجد کی انتظامیہ سے، یہ ٹوپیاں ایک بار صدقہ کے لیے لا کے دے دینے کے بعد زندگی میں کبھی دوبارہ دھوتے ہیں وہ ٹوپیاں؟ کتنا پسینہ اس میں لگا ہوگا، کتنی بدبو آتی ہوگی۔ جمعہ کے دن جیسی عظیم نماز پڑھتے ہوئے بھی بدبو والی میلی کچیلی ٹوپی لگا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ بات صاف ذہن میں رکھ لیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی ٹوپیوں کا بکسا لا کے رکھتا ہے، یہ نمازی لوگ یہ ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھیں گے، 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں ٹوپیاں لا کر رکھ رہا ہے۔ ایسے ٹوپیاں جو مسجد میں نام ہدیہ کرنے پر 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ اس میں بدبو اور گندگی ہو جاتی ہے، اور وہی ٹوپیاں لگا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور تعلیم یہ ہے کہ اس دن تم خوبصورت بنو، اچھے بن کر اچھا لباس پہن کے آؤ۔ اللہ کے نبی اہتمام کرتے تھے، جن کے پسینے میں خوشبو تھی اس کے باوجود بھی وہ نہا دھو کر خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کے آتے تھے۔ تو ہمارے پسینے میں خوشبو ہے، ہمیں گندگی نہیں ہوتی، ہمارا جسم میلا کچیلا نہیں ہوتا، تو ہمیں کتنا سوچنا چاہیے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دعوت نہیں دی تو کیا بات ہو گئی، حالانکہ دعوت کا چھوڑ دینا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب دیں گے۔ آپ ذرا پڑھیے قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں نکلنے میں، مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو ورنہ اپنے ہاتھوں میں آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ آپ اس پڑھیے اس روایت کو، اور پڑھیے اس واقعے کو صحابہ کرام کے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک مرتبہ طے کر لیا تھا کہ مدینے میں کچھ عرصہ رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ اس پر آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ یہ سب یہ 6 نمبر نہیں ہیں، یہ صفات ہیں اور یہ 6 فرائض ہیں جنہیں اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے۔ اس لیے پورا مجلس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کی آبادی